بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اب آگے تیسری بحث آ گئی ہے۔ تیسری بحث ہے الاجرۃ علی الافتاء، یہ کیا فتوے پہ اجرت لی جا سکتی ہے یا نہیں لی جا سکتی ہے؟ یہ اس کے بارے میں کرنے لگے کہ جی الاجرۃ علی الافتاء یجب المفتی الا یسأل علی افتاء اجرا کہ جی واجب ہے مفتی پر کہ اللہ یسأل علی افتاء اجرا کہ وہ اپنے فتویٰ دینے کے اوپر کوئی اجر کوئی طلب نہ کرے۔ ذکر علامہ علاء الدین ابن ابی تعالیٰ عن شرح الوهبانية أنه لا يجوز أخذ الأجرة الإفتاء باللسان ويجوز أخذ أجرة الكتابة وما هذا الكف عن ذلك أولى۔ یعنی اگر کوئی زبانی مسئلہ پوچھتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے نا آپ اجرت نہیں لے سکتے ہو۔ ہاں اگر وہ لکھا ہوا وہ کر رہا ہے تو آپ صرف کتابت کے اس سے پیسے لکھنے کے بھئی میں اتنے پیسے لوں گا یہ فتویٰ دینے کے نا، تو وہ اتنی ہونی چاہیے جتنی کی کیا ہے، جتنا اس پہ خرچہ آتا ہے بیسیکلی جو ہے عام طور پہ۔ وقال النبی تعالیٰ المختار للمتصدی، اور پھر بھی اس سے بھی بچنا کیا ہوتا ہے، بہتر ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہ کہتے ہیں کہ المختار للمتصدی للفتویٰ، کہ فتویٰ دینے والے کے لیے بہتر یہ ہے کہ این یتبرع بذالک، کہ کیا کرے، تبرع یعنی مفت میں وہ کرے۔ ویجوز ان یاخذ علیہ رزقا من بیت المال، ہاں بیت المال سے لے سکتا ہے، رزق لے سکتا ہے، الا ان یتعین علیہ، ہاں اگر اس پہ فتویٰ دینا فرض عین ہو جائے گا تو پھر تو مسئلہ ہی اور ہو جائے گا اس پہ تو، ٹھیک ہے نا۔ وَلَهُ کفایت، اور اس آدمی کے لیے کیا کفایت ہو، یعنی اللہ نے اس کو فرصت دی ہوئی ہے۔ فَيَحْرُمُ عَلَى الصَّحِيحِ، تو پھر اس پہ کیا ہے، اجرت لینا حرام ہوگا۔ ثم ان كان له رزق لم يجوز اخذ اجرت اصلا، اگر اس کے پاس کیا تھا، ثم ان كان له رزق، کہ اگر وہ مالی حالات اس کے بہتر ہیں تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اجرت لے، بالکل جو ہے نا۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ رِزْقٌ فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ أُجْرَةٍ مِنْ أَعْيَانِ مَنْ يُفْتِيهِ عَلَى عَصَائِكَ الْحَاكِمِ، اور اگر اس کے جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس کچھ رزق وغیرہ کی وسعت نہیں ہے، تو کہتے ہیں فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ أُجْرَةٍ مِنْ أَعْيَانِ مَنْ يُفْتِيهِ، تو ان لوگوں سے جن کو فتویٰ دیتے ہیں ان سے نہیں لے سکتا، عَلَى الْعَصَائِكَ الْحَاكِمِ، جیسا کہ حاکم وغیرہ جو ہیں ان لوگوں سے نہیں لے سکتے، ہاں کوئی اور دے دے تو اور ہے۔ وقال الشیخ ابو حاتم القزوینی من اصحابنا فقال له ان يقول يلزمني ان افتيك قولا، تو ایک حیلہ بیان کیا شیخ ابو حاتم القزوینی نے کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ یوں کہہ سکتا ہے کہ دیکھو میرے اوپر تمہیں فتویٰ دینا، قولن دینا تو میرے اوپر لازم ہے، وہ اما کتابۃ الخط فلا، لکھ کے دینا میرے اوپر نہیں ہے۔ فیستاجرہ علی کتابۃ الخط جازہ، اور اگر اس کہتا ہے کہ جناب علی کہتے ہیں کہ جی اس نے اگر اس سے کہا، یعنی مستفتی نے اس کو کہا کہ بھی آپ لکھا ہوا دے دیں اور اس پہ میں اجرت دے دوں گا تو یہ جائز ہے، لیکن لا یجوز ان تجاوز اجرت کتابۃ الفتویٰ علی اجرت المثل، اجرت مثل سے زیادہ نہ ہو۔ مثال کے طور پہ اس کے اگر سمجھو 100 روپے ہے، آپ اسے کہو جناب میں آپ سے 10,000 روپے لوں گا لکھنے کے، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ فَإِنَّهُ مَا زَادَ اجرت المثل يكون اجرت علی نفس الافتاء، پھر جب اجرت اس سے زیادہ جو ہوگی وہ کیا ہوگی، نفس افتاء کے اوپر اجرت ہوگی، وہ ممنون، اور وہ ممنوع ہے۔ کہتے ہیں وجاء فی الدر المختار یستحق القاضی الاجرۃ علی کتب الوثائق، کہ قاضی مستحق ہوتا ہے اجرت کا علی کتب الوثائق، دستاویزات کے لکھنے کے اوپر، قدر ما یجوز لغیرہ، ٹھیک ہے نا، اتنی مقدار کے اندر جتنا کوئی اور، ما یجوز لغیرہ جس نے دوسرے اتنی اس کا جس طرح کے باقی حقدار ہوتے ہیں، کل اچھا جیسے کہ قدر ما یجوز لغیرہ کل مفتی فإنہ، لیکن نا تو اتنی مقدار جیسے قدر ما یجوز لغیرہ کل مفتی سے مفتی فإنہ یستحق اجر المثل علی کتابۃ الفتویٰ، جیسے کہ لأن الواجب علیہ الجواب باللسان دون بالکتاب بالبیان، تو ہاتھوں سے لکھ کے دینا ضروری نہیں ہے، وما ذلك الكف اولى والله اعلم۔ ثم قال النبي تعالی قال السمري والخطيب لو اتفق اهل البلد فجعل له رزقا من اموالهم على ان يتفرغ لفتاويهم جازا، بھئی اگر لوگوں نے پورے شہر والے لوگوں نے کہا کہ جناب مولوی صاحب مفتی صاحب آپ اپنا کام کریں، ہم آپ کو دیا کریں گے، بس آپ صرف وہ کریں، تو یہ بھی جائز ہے۔ اما الہدیۃ قال ابو مظفر السمانی له قبول بخلاف الحاکم فانه یلزم حکمہ، اچھا یہ ہدیہ قبول کر سکتا ہے مفتی بخلاف حاکم کے، کیونکہ حاکم کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ تو کیا ہوتا ہے، الزامی ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے نا،
تو اس وجہ سے جو ہے نا قال ابو عمرو ينبغي ان يحرم قبولها ان كانت رشوة على ان يفتيه بما يريد. ابو عمر کہتے ہیں کہ مناسب ہے کہ یوں کہا جائے کہ یہ حرام ہوگا اس آدمی کے اوپر کہ اگر اس کو رشوت کے طور پر دے رہا ہے کہ اپنی پسند کا فتویٰ دینا چاہ رہا ہے کہ فی الحاکم وسائر مالا یقابل بعوض. اچھا جی، ہر وہ چیز اس کا کوئی عوض نہیں ہوتا. قال خطیب علی الامام ان یفرض لمن این یفرض کے ٹھیک ہے کہ اس کے لیے کیا کرے والا امام ان یفرض لمن اچھا جی لمن ينس لمن الشرط لمن ينسب نفسه لتدريس الفقه والفتوى من الأحكام ما يغني عن الاختراف. تو کہتے ہیں کہ امام پر لازم ہے کہ اس کے لیے کیا کرے، وہ مقرر کرتے اس آدمی کے لیے جو کہ اپنے آپ کو فقہ کی تدریس کے اندر جس نے لگا دیا اور فتویٰ وغیرہ کے احکام میں سے، تاکہ اس کو کیا کر دے، اس کو ما یغنی عن الاختراف پیشہ اختیار کرنے سے یکون ذالک من بیت المال، بیت المال میں سے. ثم روى باسنادہ ان عمر الخطاب آتا کل رجل من هذه الصفة 100 دینار فی السنہ، 100 دینار تھے سال کے اندر. تو یہ آج کل نا اب کیا ہوتا ہے، بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جناب پہلے پیسہ لینا ہی نہیں چاہیے بالکل. جب آپ تدریس کر رہے ہوں ٹھیک ہے نا، دیکھا جائے گا نا کہ مارکیٹ پرائس کیا ہے اجرت کی، مارکیٹ پرائس کیا ہے اجرت کی لکھنے کی جو ہے نا، جیسے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے آج کل تو ٹائپنگ ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو ٹائپنگ وغیرہ جو ہوتی ہے تو ٹائپنگ پتہ چلتا ہے کسی بھی آدمی کا جو یار ایک صفحہ کتنا ہے لکھنے میں کتنا لیتے ہو، وہ کہتے ہیں جی 200 روپے لیتے ہیں. ہمارے یہاں جیسے ہم جاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب 200 روپے لیتے ہیں، تو اس طرح پتہ چل جاتا ہے کہ اگر اس کو ٹائپ کریں گے تو کتنا لگے گا. چلیے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بہت لوگوں کا نا اب ایک سین بنا ہوا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب علی ہم تو کیا کریں گے، کاروبار کریں گے اور ساتھ یہ جو پڑھنے پڑھانے کا کام ہے نا یہ ہم مفت میں کریں گے. ایک بات یاد رکھیں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو، جو ہمارے بھی یہاں پہ بھی ہوتے ہیں، اساتذہ میں بھی ہوتے ہیں کہ جی جو کیا کرتے ہیں دوسرا پیشہ اختیار کرتے ہیں اور یہ جو ہے نا پڑھنے پڑھانے کا کام کو پارٹ ٹائم رکھتے ہیں. وہ اس چیز کو واقعی پھر پارٹ ٹائم سمجھتے ہیں. پارٹ ٹائم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی جب دل کیا آ گئے، جب دل کیا نہیں آئے، پیسے جو نہیں لے رہے. پھر کیا ہوا کہ جی اس میں سے بس اپنا ہی کو تو ہر جگہ یہ کہیں گے جناب ہم تو مفت پڑھا رہے ہیں، ہم تو مفت پڑھاتے ہیں، ہم تو اللہ کی خاطر جو ہے نا یہ جو ہے. اس لیے آج کل کے زمانے میں ضرور کچھ نہ کچھ کیا ہونا چاہیے، تنخواہ مقرر ہونی چاہیے. بعد میں ٹھیک ہے وہ جو مدرس صاحب ہیں وہ بے شک مدرسے کے اندر جمع کروا دیں، لیکن تنخواہ ضرور مقرر ہونی چاہیے تاکہ یہ نہ ہو کہ کل کو وہ بندہ یہ کہتا رہے کہ جناب ہم تو مفت پڑھا رہے ہیں سارا ٹائم، اور جب دل کرے گا آئیں گے، جب دل کرے گا نہیں آئیں گے. تو اس لیے جو ہے نا، اور پھر اس کام کے لیے بھی نا آج کل نا یہ ایک بڑا ایک عجیب سا ایک وہ بنا ہوا ہے کہ جناب سارے مولویوں کو نہ کرنا چاہیے، کوئی پیشہ اختیار کرنا چاہیے، ان کو پیسے کمانے چاہیے، کاروبار کرنے چاہیے، فلاں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے کرنا چاہیے لیکن سب کے لیے نہیں ہے. جو تو کیا ہے جو خالص پیور درس و تدریس میں لگے ہوئے ہیں ان کو نہیں کاروباروں میں لگنا چاہیے، اور جن کی استعداد اچھی ہے بس یاد رکھیں ان کو نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ وہ کیا کریں گے جب وہ ادھر لگیں گے تو پھر ادھر سب کو چھوٹ جائے گا. پہلی بات ہے دنیا نتیجہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے، منطق کی اصطلاح ہے کہ جب اخص اور ارزل کے درمیان اپنا ٹکراؤ ہوتا ہے نتیجہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے، ارزل کے تابع ہوتا ہے. دنیا کیا ہے، ارزل ہے، رذیل ہے، گھٹیا ہے. نتیجہ کیا نکلے گا، نتیجہ گھٹیا وہی نکلے گا. آپ اپنے آپ کو بالکل کیا کر دیں گے. تو ہر بندے کے لیے نہیں ہے کہ جی اس میں سے اب بعض اساتذہ ہوتے ہیں اچھے، بڑے اچھے مدرس ہوتے ہیں، وہ جی بس لگتے ہیں جی پیسہ کمانے کے کہ چلو جی ٹھیک ہے پیسہ کمانا حلال ہے. پھر کیا ہوگا، بس پھر پڑھنا پڑھانا گیا، چھٹی ہوگی پڑھنے پڑھانے کی. اور شروع میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جناب علی ہم تو کیا کر رہے ہیں، صرف 1 گھنٹہ دیں گے، بس 1-2 گھنٹے کاروبار کو دیں گے، باقی ہم جو ہیں وہ پھر سارا ہی کھینچا جاتا ہے.
ٹھیک ہے نا. اس لیے یہ حاکم وقت کی ذمہ داری بھی ہونی چاہیے کہ جناب بیت المال سے کیا ہو، مفتی حضرات علماء وغیرہ کی تنخواہیں مقرر ہوں، جتنی ان کی وہ گزارا ہو سکے ان کا، اتنی تنخواہ ان کو دینی چاہیے. چاہیے. اب آ کے جی المبحث الرابع، منہج الافتاء، طریقہ کار کیا ہوتا ہے، فتوے کا طریقہ کار کیا ہے. تو یہ بھی بتایا نا، یہ لوگوں کی پھر ذمہ داری ہے، مدرسوں کی تنخواہ مدرسوں کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مدرسوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی تنخواہیں مقرر کریں، مسجد والوں کی ذمہ داری ہے امام کی تنخواہ مقرر کریں، محلے والوں کی ذمہ داری ہے. یعنی اس طرح جو ہے نا یہ ہوگا. اب امام کو کہو آپ جاؤ جی تم اپنا کاروبار کرو، نمازوں کے لیے آ جائے کرو، 5 نمازیں پڑھانے کے لیے. تو جب وہ اب کاروبار میں لگا ہوگا تو بھی تو ہو سکتا ہے وہ کاروبار کے لیے کسی اور جگہ گیا ہوا ہو. وہ بیچارہ اس نے تو اپنے وہ کیا کر دیا ہے، ٹوٹلی وقف کیا ہوا ہے آپ کے لیے. تو لوگوں کو جب بھی آتا ہے تو مولویوں کی تنخواہوں کے اوپر مسئلہ ہوتا ہے. تنخواہیں کیا ہوتی ہیں، اتنی ہوتی ہے کہ جو ہے نا جس کو کہتے ہیں نا کہ اگر ان کی تنخواہ مقرر کر دی جائے نا، وہ اس لیے کہتے ہیں نا ایک اس میں سے مسجد کا متولی تھا ایک، تو مسجد کا متولی تو اس نے جی امام صاحب کو کہا کہ جناب آپ کی تو بڑی تنخواہ ہے جو ہے نا، ہوتی کیا ہے 5,000 10,000 روپے تنخواہ دے رہے ہوتے ہیں. تو کہا کہ جی آپ کی تو جو ہے نا بڑی تنخواہ ہے اور وہ جو ہے اس میں گزارا کریں اس میں. تو امام صاحب نے اس کو دعا دی متولی کو، نے کہا کہ اللہ کرے کہ اللہ آپ کے بیٹوں کے بھی جتنی میری جتنی زیادہ تنخواہ ہے اتنی تنخواہ جو ہے نا آپ کی بھی اللہ لگا دے. تو بس کہتے ہیں متولی کی تو عادت ہی کیا ہو گئی، خراب ہو گئی ہے. تو بس وہ بیچارہ کیا ہو گیا، ہیں آپ کیوں مجھے وہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی میری بڑی تنخواہ ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی بھی وہ کرے نا، اتنی تنخواہ آپ کے بیٹوں کی لگا دے. تو اس کے اوپر سارے کیا ہو جاتے ہیں پھر. وہ ٹھیک ہے. اصل میں ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب KPK کے اندر جو تھا یہ حکومت نے اعلان کیا کہ 10,000 روپیہ دیں گے، یہ بنیادی طور پہ اس میں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے، یہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اس میں سے، اس وجہ سے اب اس کو منع کرتے ہیں. اس لیے مدارس سرکار سے وہ نہیں لیتے ہیں، کوئی چندہ وغیرہ نہیں لیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، ان کی ایک پالیسی یہی ہے. ابھی پیسے دیتے نہیں ہیں تو ابھی اتنے پنگے لینے کی کوششیں کرتے ہیں، تو یہ جب پیسے دیں گے تو پھر کیا کریں گے. پوچھنے والی بات یہ ہے کہ ابھی جب پیسے نہیں دیتے ہیں تو اس وقت یہ ہر چیز میں گھساتے ہیں کہ جناب یوں کرو یوں کرو. جب پیسے دے رہے ہوں گے تو پھر کیا کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے ان کو کیا جاتا ہے. اچھا جی اب آتے ہیں جی المبحث الرابع، منہج الافتاء، طریقہ کار. افتاء کا طریقہ کار کیا ہے. الافتاء ہوا تقعید حکم شرعی عام علی واقع جزیہ. وہ کیا ہوتا ہے، منطبق کرنا ہوتا ہے. افتاء وہ کیا ہے، ہوا تقعید حکم شرعی، وہ شرعی حکم کو منطبق کرنا ہوتا ہے. حکم شرعی عام یعنی ایک عام شرعی حکم کو علی واقعات جزیہ، جزی واقع کے اوپر. وعلی ھذا فالوصول الی جواب صحیح یحتاج الی مرحلتین. جو کیا ہوگا، دو طریقوں سے آپ کا پہنچتے ہو جو آپ تک پہنچے. الاول الادراک الصحیح للصورت المسئول عنہا، کہ جناب ادراک صحیح ہونا چاہیے. پہلے آپ جو آپ سے صورت پوچھی گئی اس کو پہچاننا ضروری ہے کہ بھائی آپ سے پوچھا کس چیز کے بارے میں جا رہا ہے. ادراک صحیح، ٹھیک ہے نا. آسانی ادخال تلک صورت فی حکم کلی، اس صورت کا اس جزئی واقعے کو داخل کرنا
حکم کلی کے اندر والذی، اچھا جی، یعبر عنہ فسائل المعاصی تکیف، اچھا والذی یعبر عنہ فسائل المعاصی التکیف الشرعی، اس کو تکیف شرعی کہتے ہیں. اچھا یہ لفظ میں بولا کروں گا، آپ لوگوں نے بھی یاد رکھنا ہے کہ تکیف شرعی، ٹھیک ہے. تکیف شرعی کا کیا مطلب ہے کہ جناب آپ کسی جزئی واقعے کو کلی کے تحت لے کر آتے ہو. کسی بندے نے مسئلہ پوچھا، میں نے یوں یوں کیا، تو اب یہ جزئی واقعہ تھا نا، تو اس کے اوپر کیا کیا، اس کو کسی حکم کلی کے تحت لے کر آتے ہیں، کلی واقعے کے تحت لے کر آتے ہیں. کیونکہ آپ کے ظاہر بات ہے کتابوں میں تو کلیات ذکر کی گئی ہوتی ہیں، جزیات تو نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس میں سے آ گیا. اچھا جی، اچھا تصور صورت المسئول عنہا، یہ آ گیا جی. تصور صورت المسئول عنہا کہ مسئول، اس کو اب سب سے پہلے کیا ہے، ادراک صحیح چاہیے نا آپ کو. پہلے تو اس مسئلے کو سمجھیں کہ آپ سے پوچھا کیا جا رہا ہے، مسئلہ کیا ہے. کہتے ہیں فمهمة المفتي قبل كل شيء أن يفهم الواقع الجزئية التي سئل عنها فهما دقيقا. تو ضروری ہے مفتی کے لیے کہ جناب علی کے پہلے وہ اس واقع جزئیہ کو پہچانے، وہیں تصور تصورا صحیحا، اور اس کا تصور کرے صحیح طور پہ. لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. دیکھو حکم تو اس وقت لگو گے جب پہلے آپ اس کو مسئلے کو سمجھو گے. لو تصور مسئلہ تصور خاطئا، اگر مسئلہ یہ غلط سمجھا ہے، اخطا فی الجواب لا محالہ، تو ظاہر بات لا محالہ کیا ہوگا، جواب بھی غلط ہوگا. فلا يجوز للمفتي ان يتعجل في الجواب، مفتی جلدی نہ کرے ان کان هناك ابهام في السؤال، سوال میں اگر ابہام پایا جائے. فیجب علیہ ان یزیل ذلك الابهام مجلس المستفتی، تو واجب ہے اس کے اوپر کہ اس ابہام کو دور کرے مستفتی کے ساتھ مراجعت کرنے کے ساتھ، او بالطرق الاخرى، یا کسی اور طریقے سے، حتی تبین له صورت مسئول بوضوح، تو اس کے پاس واضح صورت جو ہے نا وہ آ جائے. لیکن اس کو ہم تنقیح کہتے ہیں. اچھا تنقیح، تنقیح تنقیح کسے کہتے ہیں کہ جناب آپ اس سے پوچھتے ہو جناب علی یہ جو چیزیں جو ہے نا، مختلف جو چیزیں واضح کرنے کی ضرورت ہوتی ہیں اس کو جو ہے نا، تاکہ مسئلہ صحیح سمجھ آ جائے. وبما ان المستفتي عامی وبما لا، اچھا جی، وبما ان المستفتي العامی ربما لا يتنبه لما هو مناط الحكم الشرعي، اس لیے کہ جو عام مستفتی جو ہوتا ہے نا، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ دار و مدار کس کے اوپر ہے. ٹھیک ہے نا. فإنه قد يذكر في سؤال تفاصيل لا تصل على حكم الشرعي، وہ بعض دفعہ ایسے اپنے قصے کہانیاں سناتے ہیں نا، لیکن کیا ہوتا ہے اس کا تعلق کوئی نہیں ہوتا مسئلے کے ساتھ. وہ کہتے ہیں مفتی صاحب پہلے میری بات سنیں پوری، 20 سال پہلے میری شادی ہوئی تھی، یہ ہوا، میرے سسرال والوں نے یہ کیا، اس کے اندر ایسے ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا، وہ پوری کہانی سنا کے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، وہ اسے ہم کہتے ہیں خدا کے بندے اصل بات بتاؤ کہ ہوا کیا ہے. وہ طلاق نکلتی ہے جا کے آگے جا کے، تو یہ جی اتنے وہ ہوا، میں اتنا تنگ آیا ہوا تھا، میں نے ایسے جو ہے نا وہ کر دیا. تو اب تو وہ ایسی تفاصیل جو ہے نا وہ بیان کر کے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں. اچھا اس وقت کیا کہتے ہیں جی طلاق دے دی ہے، یہ نہیں بتائیں گے کن الفاظ سے دی ہے، وہ اس کا ذکر ہی نہیں کرے گا. وہ کہے گا جی اس کو میں نے طلاق دے دیا، الفاظ کیا بولے ہیں وہ نہیں بول رہا ہوگا، حالانکہ اصل کیا ہے وہ الفاظ ہیں کہ کیا بولے کیے گئے ہیں. ومن ثم ذكر الفقهاء ان الوقائع التي يذكرها المستفتي في سؤاله على قسمين ہیں، کہ جو ہے نا جو مستفتی ذکر کرتے ہیں وہ دو قسم پر ہے. الاول، ایک منٹ ٹھہریے گا ذرا. اچھا جی، اچھا جی، الاول کیا آ گیا، تو دو قسموں کے اوپر ہے. واقعات مؤثرۃ فی الحکم، وہ واقعات جو کہ ہیں جن کا کوئی تاثیر ہوتی ہے حکم کے اندر. ٹھیک ہے نا، تو کچھ واقعات ہوتے ہیں واقعات تردیت ضمنی طور پر، تردیت ضمنی طور، واقعات لا مدخل ولا تاثیر لا فی الحکم، جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا مسئلے کے ساتھ. ویجب المفتی ان یمیز بینہما، تو مفتی کے لیے ضروری ہے کہ ان کے درمیان میں کیا کرے، تمیز کرے، اس کو پہچاننا ضروری ہوتا ہے. اچھا جی، وَيُوقِفَ فِكْرَهُ عَلَى الْوَاقِعَاتِ الْمُؤَثِّرَةِ فقط، اس کی اور اس اپنی فکر کدھر رکھے جو صرف واقعات، میں نے بتایا نا طلاق کے الفاظ میں آپ کو غور کرنا ہوگا، الفاظ کیا بولے ہیں اس نے، ٹھیک ہے نا، اور کیا اس نے پہلے بھی بولے تھے نہیں بولے تھے، یہ نہیں. اب وہ نہیں، وہ جھگڑے 20 سال سے چلے آ رہے ہیں جو مفتی صاحب میں نے اس کو 20 سال سے ایسے چل رہے ہیں، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ کہانیاں پوری سناتا رہے گا. قال الدبوسی رحمۃ اللہ الاصل عند ابي حنيفه ان من جمع في كلامه بين ما يتعلق بالحكم وما يتعلق بالحكم فلا عبرة بما لا يتعلق بالحكم. کہ جناب اصل یہ امام صاحب کے نزدیک جو اپنے کلام کے اندر ہر چیز کو جمع کر لیتا ہے جس کا تعلق ہے یا جس کا تعلق نہیں ہے،
تو اس کو پہچاننا ضروری ہے کہ والعبرۃ بما یتعلق بالحکم والحکم یتعلق بھی ضروری کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو اعتبار کس کا ہوگا؟ جس کا تعلق حکم کے ساتھ ہے اور حکم متعلق ہوتا ہے. فَأَنَّ لَمْ يَذْكُرْ فِي كَلَامِ سِوَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالْحُكْمِ، تو وہ ایسے کہ جیسے اس نے اپنے کلام کے اندر صرف ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جس کا کیا ہے مسئلے کے ساتھ تعلق ہے. وقد اچھا جی وقد يهمل المستفتي في سؤاله ما يتوقف عليه الجواب الصحيح، تو کبھی کبھار کیا کر دیتا ہے مستفتی، چھوڑ دیتا ہے اپنے سوال کے اندر وہ چیز جس کا تعلق کیا ہوتا ہے جواب صحیح پر موقوف ہوتا ہے. ويذكر التفاصيل الأخرى التي لا علاقة له بالحكم الشرعي، وعبارة أخرى يذكر الواقعات التردية وضمني واقعات ذكر کرتا ہے ولا يذكر الواقعات المؤثرة مثل ما يفعل كثير من النظام عند السؤال عن الوقوع الطلاق كأنهم يذكرون واقعات تتعلق بالنزاع بين الزوجين، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے تو بڑے ذکر کرتے ہیں، ولا يذكرون الألفاظ التي استعملت عند إيقاع الطلاق، لیکن الفاظ نہیں بتاتے. یہ چیز دیکھیں نا، یہ میں نے بھی آپ کو بتایا، حضرت نے بھی لکھا ہوا ہے یہ چیز. یہ بہت ہوتا ہے، ہمارے پاس جو بھی آتا ہے نا وہ اپنی کہانیاں کیسے سنائے گا، اور وہ ان کو تسلی نہیں ہوتی جب تک کہ آپ کیا نہ کریں ان سے. وہ کہے گا آدھا گھنٹہ تو میری بات سنی ہے مفتی صاحب نے، تب تسلی ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے ٹھیک ہو گیا، اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس میں سے آ گیا، سمجھ میں بات کو. اچھا جی، اس میں اندائی کا اطلاق کہتے ہیں کہ وہ ذکر نہیں ہو کرتے ہیں، الفاظ ذکر نہیں کرتے. وہیں یجب المفتی ان یقیم علی سوال تنقیحات ہیں، اس لیے کیا ہوگا کہ واجب ہے مفتی کے اوپر کہ ان یقیم علی سوال تنقیحات ہیں، کہ وہ تنقیحات قائم کرے، اس کی وضاحت اس کے اوپر. ویطلب من السائل ان یجیب عنہ فی نفس السؤال الذی عرض المفتی، تو اس طلب کرے سائل سے سوال سے عرض المفتی. ثم یبنی المفتی جواب علامات تنقحہ من صورت المسئلہ، کہتے ہیں ثم یبنی المفتی جوابہ، پھر مفتی کیا رکھے گا جواب، ہاں اس میں سے جو ہے نا وہ دے گا، جواب دے گا. ثم یبنی المفتی جوابہ، کہ جی مفتی جو ہے نا جواب دے گا علامہ تنقحہ من صورت المسئلہ، تنقیح شدہ مسئلے کے مطابق جواب دے گا. وربما یبین المستفتی بعض تفاصیل مهمہ امام المفتی مشافہۃ، اچھا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے وہ زبانی تو تفصیلات بتا دیتا ہے. فلا ینبغی للمفتی ان یکتفی بقولہ فقط، تو مفتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف کال کے اوپر وہ نہ کرے، ڈپینڈ نہ کرے، بل ضرورت علیہ سوالہ چاہیے، اور بلکہ لکھا ہوا اس کو دے کہ جناب لیجک ملا ہو اور یوزیف علیہ ذالک تفصیل، کہ بھائی اس میں اضافہ کر. چلو زبانی جو مجھے بتائی ہے نا یہ بات بھی لکھی یہاں پہ. ولا باس ان یوزیف بقلم اذا التمس مستثنی ذالک، ہاں مفتی خود بھی لکھ سکتا ہے لیکن وہ لکھ دے گا کہ تنقیح کے طور پہ لکھے گا. قلت ان لم يكن هناك مجال لاضافه ذلك تفصیل في السؤال، کہتے ہیں اگر اس جگہ پہ تفصیل لکھنے کا موقع نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ لکھا نہیں جا سکتا پورا وقت. فيمكن ايضا ان يبتدي المفتي بجواب بيان السائل اضاف هذا التفصيل مشافهة، تو یوں لکھے بتاتے ہیں کہ جناب زبانی تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی ہے. یہ میں جب آپ کو فتوے کی مشق کرواؤں گا اس وقت بھی میں بتاؤں گا آپ کو یہ باتیں، لیکن ابھی ہم کتاب کو وہ کر رہے ہیں تو ہم پھر یہ وہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی زبانی مستفتی سے یا جو تھا نا سائل نے زبانی جو ہے نا یہ بات بتائی تھی، ٹھیک ہے نا، تو اس کے مطابق ایسا ہوگا. پھر فإن كان هذا التفسير صحيح فلكم كذا، تو اگر یہ درست تھی، اگر صورت مصولہ میں بشرط صحت سوال، ٹھیک ہے نا، تو یہ اگر درست ہے تو وہ کثیر ما رأی تو والد شیخ رحمۃ اللہ یفعلون ذلك کا مفتی شفیع صاحب ایسے کیا کرتے تھے. وقد لا يتمكن المستفتي بسبب قلة علم من ان يوزع الامور التي يتوقع عليها معرفة الحكم الشرعي، کہتے ہیں مستفتی جو ہوتا ہے نا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا بسبب قلت علمی، کیونکہ اس کا علم کیا ہوتا ہے کم ہوتا ہے، تو وہ اس میں سے کیا کرتا ہے کہ من ان یوزع الامور، کہ وہ وضاحت کرے ان امور کی التي يتوقف عليها معرفة الحكم الشرعي، جن کے اوپر کیا ہوتا ہے حکم شرعی ڈیپینڈ کرتا ہے. وحينئذ ينبغي للمفتي ان يتحقق من تلك الامور بطرق اخرى، تو اس صورت میں مناسب ہے مفتی کے لیے کہ وہ کسی اور طریقے سے کیا کرے، ان کو پہچان لے. ويكون مثل هذا كثيرا في الاثر عن التعاملات الجاريه بين الناس. اچھا یہ بہت زیادہ ہوتا ہے جو آج کل کے کاروباری مسائل میں بہت زیادہ ہوتا ہے. کاروباری تو زیادہ تر تو کیا ہوتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا نا کچھ اس میں سے. فإن المستفتي انما يسأل عن حسب فهمه لها، وہ تو اپنے فہم کے مطابق مسئلہ پوچھتے ہیں.
فلا یعبو ببعض الامور المہمہ، تو وہ کیا نہیں کرتے، بعض امور کی تو پوچھتے ہی نہیں ہے، او لا یعرف حقیقت ہے، یہ کیا نہیں کرتے، اس کی حقیقت ہی نہیں جانتے، وقت یدلس حقیقت المعاملہ تصویر لا یوافق الواقع، کبھی کبھار تدلیس کرتے ہیں، چھپاتے ہیں مسئلے کو، ٹھیک ہے نا، تاکہ مفتی صاحب یہ کریں، یہ آج کل خاص طور پہ یہ جو فارکس کا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں نا، فارکس وغیرہ، اور یہ ہمارے پاس آ کے نا ایسے ڈرامے بازیاں کر رہے ہوتے ہیں جناب، فارکس ہو گیا، ٹھیک ہے نا، کموڈیٹی مارکیٹ کے اندر جو ہے نا، تو وہ مفتیوں کو آ کے نا چکر دینے کے چکر میں ہم یوں کرتے ہیں جی، قبضہ ہو جاتا ہے چیز کے اوپر، فلاں ہو گیا، پھر اس کے بعد ہم بیچ رہے ہوتے ہیں، تو یہ سارے ڈرامے بازیاں کر کے اس میں سے جو ہے تاکہ مفتی کیا کرے گا، جواب دے دیں گے، تو اس میں سے اب اس میں مفتی صاحب کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھائی اس کام کو بھی سمجھیں کہ کس چیز میں بھائی ایکچوئل کاروبار کیا ہو رہا ہے اس جگہ پہ، کہ اگر لوگ آپ سے آ کے امیزون کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کو یہ بتاؤ کہ امیزون پہ جو کاروبار ہو رہا ہے وہ بیسیکلی ہو کیا رہا ہے، یا کسی چیز کے اندر فارکس ہے، کموڈیٹی مارکیٹ ہے، یہ تو آگے کے بعد لوگ دھوکہ بھی دیتے ہیں ہمیں، وہ نہیں بتاتے ہیں چیز کو بات سے، فإن فتوى مثل إنما تقع على الصورة المسؤول عنها، فتویٰ کا ہوگا صورت مسئول عنہ کے اوپر ہوگا، ولیکن تشہر بالنسبة للطعام الحقیقی المعروف بین الناس، لیکن ہوگا کیا حقیقی صورتحال کے اوپر، اور یہ مفتی صاحب نے کر دیا، فارکس کو جائز قرار دے دیا ہے، حالانکہ جو سوال اس نے غلط پوچھا ہوگا، سوال ہی غلط پوچھا ہوگا، کہتے ہیں وہ معروف استفسار معروف علی الشیخ المرحوم، اچھا یہ بات ہے نا، یہ جو انشورنس کمپنیز والے جو حرکتیں کرتے ہیں، انشورنس والے جو ہیں، اب دیکھیں گے جتنے بھی انشورنس والے ہوتے ہیں وہ کہیں گے جی فلاں کا فتویٰ، فلاں مفتی صاحب کا فتویٰ، فلاں کا فتویٰ ہے، یہ جی انشورنس جائز ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ معروف ان الاستدلال معروض علی الشیخ المرحوم محمد عبدو بشان تامین تقلیدی، تامین تقلیدی کا مطلب انشورنس ہے، محمد عبدو کے سے پوچھا گیا تھا یہ مسئلہ، اچھا یہ کان من حاضل قبیلے، وہ یہی اس طرح ہی ہوا تھا ان کے ساتھ، ایک سال رجل فرانسی اسمو موسیو ہرسل، ایک فرینچ آدمی نے موسیو ہرسل مسئلہ پوچھا، بسی کا تن غیر حقیقی ہے، اس نے صورت واضح نہیں کی تھی ان کے اوپر، وہ اظہر ان الموضوع موضوع مضاربہ، اس نے کہا یہ تو ہم مضاربت کرتے ہیں، فافتى الشیخ واللہ ذالک الاساس، تو انہوں نے کہا اچھا تو اس کا مطلب ہے یہ جائز ہے اس میں سے، ثم نشرت الفتوى لن تاکہ واضح بیان نہ ہو جائے تامین تقلیدی، تو لوگوں نے کہا کہ جناب یہ علی مشہور یہ ہو گیا کہ شیخ محمد عبدہو نے انشورنس کو جائز قرار دے دیا، وکذالک وقع فی الہند حیث صور تعمیر تقلیدی بصورت غیر حقیقی، ایسے ہند کے اندر بھی یہی کام ہوا ہے، ہندوستان اور پاکستان، ثم سئل بعض علماء الموثوقین، بعض موثوقین سے پوچھا گیا، فافتوا بجواز، جواز کا فتویٰ دیا، ولا تزال تلک الفتاوی تستغل حتی جو من قبل بعض شرکات تامین، آج تک جو ہے نا اس پہ جو ہے نا وہ کر رہی ہیں، جو اس طرح دھوکے بازیاں کر رہے ہیں، خاص طور پہ پاکستان کے اندر جو ہے نا اسٹیٹ لائف انشورنس جو ہے، وہ جب بھی جائیں گے کسی کے پاس تو وہ لے کے جاتے ہیں، کہیں دیکھیں یہ فتوے ہیں، ہمارے پاس فتوے موجود ہیں، کس نے فتوے کس نے دیے ہیں، پتہ نہیں کون سے بندے جو ہے نا ایسے ایسے جو ہے نا جن کو بندہ جانتا نہیں ہے، اس میں سے آ گیا، ولہذا ينبغي للمفتی کل عصر ان یکون عارفا بحقیقت هذه المعاملات، تو مفتی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے زمانے کے حالات کو جانتا ہو، اچھا تو ان کے معاشرے کو، لذلك روی عن امام حسن انه كان يذهب الى السباقين، اور انگریزوں کے پاس جایا کرتے تھے، ویسن تعاملاتهم، ان کے معاملات کو پوچھا کرتے تھے، وما يديرون فيما بينهم، جو ان کے درمیان جاری تھے، وما ذلك الا لان يكون على بصيرة من التعاملات الجاری بينهم، کیوں کرتے تھے جا کے کاروبار سے نہیں جاتے تھے، اس لیے جاتے تھے تاکہ کیا کر لیں ان کو یہ چیزیں جو ہیں وہ آ جائیں، کثیر ما یوصل مفتی زبان تعامل جاری ہے بین الناس علی اساس قانون اور حکم صادر من حکومت حل یہ جائز معاملات، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مفتی سے پوچھا جاتا ہے ہمارے زمانے میں معاملات تجاریہ کے بارے میں، علی اساس قانونی بنیاد کے اوپر، اب حکم صادر من حکومت حل یہ جائز معاملات، جائز ہے کہ نہیں، اس مستفتی حسب فہمی لہا، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں کہ جناب مفتی کیا کرتا ہے، یس اچھا مستفتی کیا کرتا ہے، یس مستفتی حسب فہمہ لہا، وہ اپنی فہم کے مطابق سوال پوچھتا ہے، ویترک الامور المهمه التي عليها مدار الحکم الشرعی، اور ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جس پر کیا تھا مدار شرعی تھا، وینبغی فی مثل هذه الصورة ان یراجع المفتی ذلك قانون، تو ضروری ہے مفتی کے لیے کہ وہ قانون بھی جانے کہ قانونی طور پہ اس کی کیا حیثیت ہے، ابھی الحکم الذی یبنی علی تعامل قبل ان یبت فی الجواب، پختہ جواب دینے سے پہلے کیا کرے
پہلے وہ دیکھے قانون اس کی کیا کہتا ہے، اس بارے میں کیا صورتحال ہے، تو یہ بھی جاننا ضروری ہے. اس لیے مفتی کو کیا ہونا پڑتا ہے، اس لیے دیکھیں نا مفتی کیا ہوگا، وہ بہت سی چیزوں کو پہچانے گا پہلے اس کے بارے میں، پھر اس کے بعد فتویٰ وہ کرے گا. حالات کو جاننا بھی جو ہے یہ ضروری ہے. جو ہے اگر ایسے ہوگا مطلب ہے بالکل لم یا بجھ ہے، کوئی اس کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا کا، اب جو فتوے دے گا نا تو وہ کیا ہوں گے، عجوبے ہوں گے پھر فتوے، یا تو دے ہی نہ ان چیزوں کے بارے میں، صرف نماز روزے اور ان چیزوں کی جو ہے وہ جواب دے دے. اور اگر وہ دینے ہیں پھر جواب، تو پھر اس کو کیا کرنا پڑے گا، حالات کو بھی دیکھنا پڑے گا. فإذا سئل مثلا اما اچھا جی يدفع الى موظف الحکومت في بلد معین من علاوات عند تقاعده او موته. اچھا جی فإذا سئل مثلا جیسے کہ مثلا ایک آدمی سے پوچھا گیا اما يدفع الى موظف الحکومت، یعنی جو کیا تھے، جو بندہ حکومت کا جاب کرتا تھا، فی بلد معین، من کیا پوچھا گیا اس سے، من علاوات عند تقاعد او موت ہی، جو اضافی رقم جو پینشن ملتی ہے اس کو عند تقاعد ریٹائرمنٹ کے وقت یا موت کے وقت جو ملتی ہے اس کا کیا حکم ہوگا. فلا بد قبل الافتاء بالجواز او عدم ہی، تو جواز یا عدم کے اس سے پہلے کیا ضروری کیا ہے جو ہے نا اس میں سے، فلا بد قبل الافتاء بالجواز او عدم ہی، تو یہ جو ہے نا اس میں سے وکذالک فی حکم کونیا موروث ام لا، ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح وکذالک فی حکم کونیا موروث ام لا، کیا یہ موروثی ہوگی، اس میں وراثت جاری ہوگی یا نہیں ہوگی، کیا من ان یراجع ذلک قانون او حکم الذی بنیت علیہ حاضر الدفعات، کہ جناب اس قانون کو دیکھیں جس کی بنیاد کے اوپر یہ کیا کی ادائیگیوں کا مدار رکھا گیا. جیسے کہ خاوند مر جاتا ہے تو بیوی کو پینشن مل رہی ہوتی ہے، تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے بچے آ جاتے ہیں اپنی ماں کے خلاف آتے ہیں، یقین کریں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں کہتے ہیں جو ہے نا ہماری ماں کیا لے رہی ہے، باپ کی ساری پینشن وہ لے لیتی ہے، تو ہماری بھی کیا ہے اس کے اندر وراثت بنتی ہے، جو پینشن ہر مہینے ملتی ہے تو ہمیں بھی ملنی چاہیے. حالانکہ کیا ہوتا ہے پینشن میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جناب یہ کیا ہوگی، اگر خاوند فوت ہو جائے گا تو اس کے نابالغ بچوں کے لیے ہوتی ہے، یا پھر کیا ہوتی ہے اس کی بیگم کے لیے ہوتی ہے، تو قانونی طور پہ وہ لکھا ہوا ہوتا ہے. اب اگر مفتی کو پتہ نہیں ہوگا تو مفتی کہے گا ہاں وراثت تو سب کے لیے جاری ہوگی، پھر اس میں وراثت آ جائے گی، ٹھیک ہے نا. تو ہاف پینشن ہوتی ہے آج کل بھی جو ہے وہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. بعض لوگوں کی تنخواہ اگر 1 لاکھ اور پینشن مل رہی تو 50,000 ہو جاتی ہے بیگم کو، پھر اس طرح بھی ہو جاتا ہے نا. تو یہ اس میں سے کہتے ہیں حتی یتبین انہ هل يدخل فی، اچھا جی، تو کہتے ہیں کس چیز آئیں، کہتے ہیں من ذلك انه حتی یتبین انہ هل يدخل فیها الربا او ای محظور شرعی آخر، کہ کیا سود تو داخل نہیں ہو رہا یا کوئی اور شرعی محظور تو داخل نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے نا، شرعی آخر. وان كانت جائزۃ، اچھا جی اگر کوئی چیز جائز ہے فعل یمین مجازی فی الارث و املاک، کا اس میں وراثت جاری ہوگی یا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے دیکھنا پڑے گا اس میں سے، ٹھیک ہے. التکیف الشرعی، اچھا جی تکیف شرعی آ گئی. تکیف شرعی کیا ہے، کہتے ہیں کہ جناب وبعد ما وقت تثبت فی فهم صورت، تکیف شرعی کیا تھا، وہی اس جزئی واقعے کو کیا کرنا تھا، کلی واقعے کے اوپر کیا تھا منطبق کرنا تھا، کلی اس کے اوپر حکم کے اوپر. کہتے ہیں وہ بعد ما وقت ثبوت فی فهم صورت مسئول، پہلے آپ نے کیا کیا، پہلے جب آپ نے صورت مسئولہ کو سمجھ لیا، فل مہم ادخال فی حکم شرعی ثابت، تو آپ کو کیا کرنا ہے، اس کو داخل کرنا ہے کسی حکم شرعی کے تحت. وفی معظم الاحوال تکون مسئلۃ مذکورۃ فی کتب الفقہ صراحۃ، تو بہت سی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ صراحۃ وہ مسئلہ ذکر کیا گیا تو فقہ کے اندر. فیتعین المفتی ان یجیب السائل حسب ما جاء فی کتب المذہب، تو کیا کرے جزیات کا ہی لے کر اس کے مطابق جواب دے دے. فیتعطف فیہ ما اسلفنا من قواعد رسم المفتی، اور اس میں کیا آئیں گے وہی جو ہم نے قواعد پڑھے رسم المفتی کے، اس میں سے نقل عن ابن ابی طلحہ ومثل فی مثل ھذا قال ابن ابی طلحہ والغالب ان عدم ویتانی النص لقلت اطلاعی. اچھا بعض دفعہ آپ کو مسئلہ مل نہیں رہا ہوتا، طلبہ ہمیں کہتے ہیں استاد جی یہ مسئلہ ہے ہی نہیں ہے، یہ مسئلہ لکھا ہی نہیں ہوا کسی جگہ کے اوپر. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کو نہیں ملا تو مسئلہ ہے ہی نہیں. اچھا
یا کوئی حدیث کے بارے میں سوال کرے تو آپ کہیں یہ حدیث ہے ہی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا حدیثوں کے سوالوں میں کیا لکھا جاتا ہے کہ باوجود تلاش کے ہمیں یہ حدیث نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے نا, جب وہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ باوجود, تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ حدیث ہی نہیں ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ہماری نظر سے نہیں گزری ہوتی. ایسے ہی اگر مسئلہ تو ہے لیکن ہمیں نظر سے نہیں گزرا تو ہم یوں کہتے ہیں کہ جناب علی, تو یہ کہتے ہیں کہ جناب لقلت اطلاع ہی, قلت اطلاع کیسے او عدم معرفتی موضوع مسئلہ مذکور ہے, یا اس کو یہ نہیں پتا کہ کس جگہ کے اوپر یہ مسئلہ مذکور ہوگا. اس کل ماتا کو حادثۃ, اس لیے کہ یہ بہت کم ہوتا ہے کوئی واقعہ پیش آئے الا ولها ذکر فی کتب المذہب اما بعینها او بذکر قاعدۃ کلیہ تشملها, تو یہ قاعدۃ کلیہ فإن مسئلہ تو مذکورۃ بعینها, کہتے ہیں اگر مسئلہ تو مذکور ہے بعینها, کہتے ہیں سہل الخطب علی المفتی, تو جواب کا معاملہ سہل الخطب علی المفتی, مفتی کا صحیح بات ہے, جزئی اگر جزئی مل جاتی ہے نا بڑی انسان کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. چلو یار شکر ہے لکھا ہوا تھا, بس یہ جو ہے نا وہ کیا کر دیتے ہیں جزئی عربی کا حوالہ دے کے کیا کر دیتے ہیں اس کو جواب ہو جاتے ہیں. اما اذا كانت غیر مسموع بعینها, ہاں اگر وہ بعینها ذکر نہیں ہے وقت الحاجۃ الى ادراجها في عموم بعض الاحکام ہے, تو اگر آپ کو اس کو داخل کرنا ہے بعض احکام کے تحت او فی ضابط فقہی یا فقہی ضابطے کے تحت, فإن كان مفتی من غیر اہل النظر, اگر مفتی کے اہل نظر میں سے نہیں ہے, وجب علی ان یوکل الامر الی من هو عالم من هو اہل النظر والاستنباط, تو کسی اور کی طرف بھیجے کہ بھئی مجھے نہیں پتا, جاؤ اہل نظر استعمال کرے. ومثال قول اللہ تعالی ولا یکتفی بوجود نظیرها مما یقاربها, یہ نہ کہو کہ جناب اس سے ملتی جلتا جزیہ موجود ہے, نہ 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 نہ, اس لیے فإنه لا یامن ان یکون بین الحادث وموجودہ فرق, اس لیے کہ جو واقعہ پیش آیا ہے اور جو ذکر کیا گیا اس میں کوئی ایسا فرق ہو لا یصل علیہ فہم ہو کہ مفتی کی فہم تک نہ پہنچ سکے. فقام میں مسئلہ فرقوا بینها وبین نظیرتها, تو بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ اس کے درمیان اور اس کی نظیر کے درمیان وہ فقہاء نے فرق کیا, تعلق کتب الفروق ذالک, آپ کو پتہ ہے کتب فروق ہوتی ہیں, فروق یعنی جو فرق نہیں, دیکھنے میں مسئلے ایک جیسے نظر آتے ہیں لیکن اس کے اوپر کتب فروق جو ہے نا, ولو وکل الامر الی افہامنا لم, اچھا لم ندرک الفرق بینہما, تو ہم تو فرق کر ہی نہ سکتے ہیں. بل قال علامہ ابن الجیم فی القواعد الذہنیہ لا یحل الافتاء من القواعد والضوابط, کہ قواعد اور ضوابط کو دیکھ کے فتویٰ دینا جائز نہیں, وانما المفتی حکایت نقل الصریح, مفتی کو چاہیے کہ وہ کیا کرے, نقل صریح کرے, کما سروا به, جیسے کہ انتہا. وربما تكون مسئلہ مرکبۃ من عدۃ واقعات, اچھا کبھی کبھار جو مستفتی آپ سے مسئلہ پوچھتا ہے تو وہ مسئلہ بڑا مرکب ہوتا ہے, کئی چیزوں کو مرکب ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں بہت سی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. جندا جو کل واحد میں تحت باب مستقل ہیں, جو ایک مستقل باب کے تحت ہر ایک آ رہی ہوتی ہے, وہی یجب تطبیق الاحکام الشرعیہ من کل باب, حکم شرعی کی تطبیق دینا لازم ہے کل باب علی جزء السؤال المتعلق بھی, اس سوال کے جز کے ساتھ جس کا تعلق ہو رہا ہے. ولا بد فی مثل ذلک من ترتیب الاحکام, تو ضروری ہے کہ کیا کرے, احکام کی ترتیب کرے علی مقتضیٰ طبیعی, ٹھیک ہے نا, طبی تقاضوں کے مطابق. فیجب المفتی این یجزی السؤال, مفتی کے جائے کہ حصے بنے سوال کے, تجزیۃ مضبوطۃ یعین منها مواضع الایمان والتحقیق, مفتی خیر کر لے اس کے, کہہ دے کہ اس میں مثال کے طور پر آپ دیکھو ہوگا بعد وہ مفتی صاحب لکھتے ہیں اس سوال کے اندر 3 باتیں حل طلب ہیں یا 3 باتوں کے بارے میں پوچھا گیا ہے, ایسے ہوتا ہے نا کہ وہ اس میں سے کر کے مواضع الایمان غور و فکر کے لیے, تحقیق کے لیے کر اس کی ایک خلاصہ کر لے. ویرتبها بصورت طبیعیت, حقیقی صورت پہ کرتے, منطبق یعنی منطقی طور پر ہوتا ہے. چاہیے فیوم نظر فی کل جزء, تو آپ کیا کرے گا, غور و فکر کرے فی کل جزء سوال حسب ذلک ترتیب دون التزام بترتیب ذکر مستفتی, نہ کہ جو مستفتی نے ترتیب بیان کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ اب مختلف چیزیں جو ہے نا اس کو آپ نے کرنا ہوتا ہے, وہ پوچھ رہا ہوتا ہے. دیکھو ذرا اب اس کی مثال دیکھو, ماتا زید عن امراتی زینب, زید صاحب کیا ہوگا, انتقال ہوگا, اس کی بیگم ہے زینب ہے, وہی حاملہ تم, اور وہ کیا ہے, حاملہ ہے, سوال کرنے والا پوچھ رہا ہے. ایسا کہتا حمل ہوا بعد شہر, 1 مہینے بعد اس کا حمل کیا ہوگا, ساقط ہو گیا. فتزوج بها امر, اب اس نے کہ امر سے شادی کر لی, بات اسقوط الجنین فوراً, جنین کے ساقط ہونے کے بعد. تو کہتے ہیں ولد منہ بکرن, کہتے ہیں اس سے کیا پیدا کیا ہوا, بچہ کہتا ہوا بکر پیدا ہوا. بات 9 اشہر میں نکاح ہے, کیا ہوا 9 مہینے بعد بچہ پیدا ہو گیا اس میں سے بھی. ثم مات امر, اب کیا ہو گیا, امر صاحب کا بھی انتقال ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں وقت اوصل بکرن بثلث مالہ, اس نے اپنے بیٹے کے لیے, امر نے کیا کیا تھا, ٹھیک ہے نا, تو اس نے اپنے بیٹے بکر کے لیے ثلث مال کی وصیت کی, ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں وکان لامر ولد اسمہ خالد, اور امر کا ایک بیٹا خالد بھی تھا, من غیر زینب, زینب کے علاوہ. فان کرائیوت یا بکرن شیئن, اس نے کہا کہ جناب علی میں تو بکر کو کوئی چیز دوں گا ہی نہیں, من ترکت ابھی, اس کے باپ میں سے,
ठीक है ना। फाल यूज करो अयूत या उसफुलस, तो क्या उसको मजबूर किया जाएगा कि उसफुलस माल दे। यानी एक बंदा फौत हुआ है, ठीक है ना, तो ठीक है, उसकी बेगम ने क्या किया, उसकी बेगम उनको हमल था, और उसने हमल क्या हो गया, साकित हो गया 1 महीने के अंदर अंदर। और उसने क्या किया, उसके बाद शादी की, उधर से क्या हुआ, उसका एक बेटा पैदा हुआ, ठीक है ना, उधर से एक बेटा पैदा हुआ उसका। और पहले से ही एक बेटा उसका था, तो जो पहले वाली बेगम का बेटा था, अच्छा फिर जब वो दूसरा बंदा फौत हुआ, यानी सौतेला, यानी ये फौत हुआ है इसका, तो उसके जो सौतेले भाई था उसने कहा कि जनाब अली मैं इसको कुछ नहीं दूंगा। अब ये मसला बड़ा वो हो गया। तो कहते हैं कि अन यूरसलस, अच्छा तो कहते हैं फाल यूजर अन यूरसलस की, क्या उसको मजबूर किया जाएगा कि रसुलस माल दे, ठीक है ना। तो कहते हैं ये तवक्कुल जवाब अला अन्नो सबत नस्ल मिन बकर मिन अमरिन। तो अब इस ये मौकूफ होगा कि क्या बाकी बकर का नस्ब भी साबित हो रहा है अमर से या नहीं हो रहा। पता है क्यों? और आप कहेंगे परेशानी, देखो 1 महीने के अंदर उसने शादी की है ना उस औरत ने, अमल जाया हुआ, और उसने क्या कर लिया। तो अब देखो, अब मसला मैं कहाँ से निकाल रहा हूँ, मेरी नजर कहाँ पे जा रही है इस चीज के ऊपर। पहला मसला ये है कि जनाब अली, ये देखो कि क्या ये वाकई उसका बेटा बनता भी है कि नहीं बनता, बकर जो है अमर का बेटा बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है ना। उसको अब ये देखना है हमें, ठीक है ना। तसव्वुज हम बिहा अमर बासकुल जनीन है, तो क्या वो अमर तो मर गया ना, तो क्या अमर का बेटा शुमार करेंगे या नहीं शुमार करेंगे इसको, क्यों? क्योंकि ये तो नहीं था कि बीवी कहीं उसकी इज्जत पूरी ना हुई हो, उसकी इज्जत पहले खामोश से पूरी ना हुई, और ये यहाँ पे क्या कर रही है, इसने शादी कर ली है इसके साथ। और जब इज्जत की पूरी, इज्जत के अंदर जो है ना इसका वो आ रहा है, तो क्या इसके जरिए से ये उसमें आएगी कि नहीं आएगी। तो कहते हैं अला अन्ना सबसे नस्बकुम मिन अमरिन व हाज़ा मौकून अला हुक्म निकाह मिन अमरिन। तो अब क्या होगा, निकाह पे मौकूफ होगा ना, वो मौकून इंतज़ा इद्दत मिन ज़ैदिन, और वो मौकूफ होगा कि क्या जैद की इद्दत मुकम्मल हुई भी थी कि नहीं हुई थी। आप समझ रहे हो ना। बस सवाल असासी हाल इनका इद्दत ज़ैनब मिन ज़ैद सुकून भी हम लिया। सवाल असासी क्या है, असल सवाल क्या है कि क्या जैनब की इद्दत जो चीज जो जैद के निकाह में थी वो पूरी हो गई थी बिसुकूत हमले आके हमल के साकित होने के साथ। वल जवाब इन सुकूत हमले इन मंतन कजी बिल तो इन सकत बाद इस्तिबानत बाज खल की। तो ये याद रखना, इद्दत उस वक्त पूरी होती है कि अगर क्या हो चुके हो, कोई ना कोई आज़ा बन चुके हों। अगर आज़ा हमल के कोई आज़ा ना बने हो ना, तो फिर क्या होता है, इद्दत पूरी नहीं होती है अगर हमल साकित भी हो जाए तो। और आज़ा कितने दिनों में बन जाते हैं, आप यूँ समझो कि आज़ा जो होते हैं वो तकरीबन 57 से 58 दिनों के अंदर क्या हो चुके होते हैं, बच्चे के जो है ना वो आज़ा बन चुके होते हैं। 50 55 60 57 दिनों के अंदर तकरीबन आज़ा बन चुके होते हैं। तो अगर उसके बाद अगर हमल साकित हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, और अजाब बने हुए थे उसके अंदर, तो फिर इद्दत पूरी हो जाती है। अगर उससे पहले अगर साकित हो रहा है तो फिर क्या होगा, ठीक है ना। तो फिर उसमें से ये 57 58 में इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक साइंस के लिहाज से आजकल कह रहा हूँ, वरना फुकहा ने क्या लिखा है कि अगर पता नहीं चला कि अजाब बने थे या नहीं बने, तो फिर 4 महीने के एतबार करते हैं फुकहा जो है। लेकिन आजकल जो है ना, क्योंकि स्कैन्स वगैरह के जरिए से ये सारी चीज़ों से पता चल जाता है कि जनाब बच्चे के क्या हो चुका था, यानी आज़ाब बन चुके थे। तो अगर तो अज़ा बन चुके थे तो तब तो इद्दत क्या होगी, मुकम्मल हो गया। अज़ा नहीं बने थे तो अब देखते हैं कैसे इन बाद इस्तेमाल बाद खल की हुआ इन सकत कबल ला तंकबीर तो वला इस्तबीन खल को आतम फी शहरिन। तो आम तौर पे क्या नहीं होता, 1 महीने में अज़ा नहीं बनते हैं। फलम सकत शैन कबल इस्तेमाल खल के लम तनकज़िब इद्दत। तो अच्छा, इसका मतलब है कि फ़कान निकाह नाम निकाह पे इद्दत ज़ैदिन, तो गोया उसका निकाह अमर के साथ क्या हुआ है, जैद की इद्दत के अंदर हुआ है। वहीं तहताज मारिफत हुक्म निकाह मुतअद्दिल गैर। तो अब जब इसका मतलब है कि अब हुक्म देखेंगे कि अगर कोई बंदा अब किसी मुतद्दा के साथ निकाह कर ले तो क्या होता है, निकाह होता है या नहीं होता, ठीक है ना, मुतद्दा इद्दत वाली के साथ। हुक्म अन फासिल, तो उसका हुक्म क्या होता है, किसी औरत के साथ इद्दत में निकाह करना क्या होता है, फासिल होता है। लेकिन इसमें तो भी नसब, लेकिन याद रखो नसब साबित हो जाता है। निकाह बातिल में तो नसब साबित नहीं होता, लेकिन निकाह फासिद में क्या होता है, निकाह नसब साबित हो जाता है, ठीक है ना। इज़ा वुलिद अल वलद फी मुद्दतिल हमल मिन वक्त निकाह बिल वक्त अला इख्तिलाफ फिल कौलैन है, ठीक है ना। अगर वो मुद्दत हमल में हो जाए, ठीक है ना, तो फिर मिन वक्त निकाह, निकाह से या हमल से, अला इख्तिलाफ फिल कौलैन, इसमें इख्तिलाफ है असल में, ठीक है ना। अस्ताबत नस्ब बकर मिन आमरिन, तो इसका मतलब है कि बकर का नसब साबित हो गया अमर के साथ। मिस्र जालिक फलमा सब नस्ब मिन कांत वसीयत फिया की बात रहता।
تو اب جب نسب ثابت ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ اس لیے وصیت نہیں کر سکتا وہ باپ، کیونکہ اپنے وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، لا وصیت علی وارث، اپنے بیٹے کے لیے وصیت کر کے جا رہا ہے نا، اس کو ثلث سے مال دے دینا، ٹھیک ہے نا، لأنه لا وصية لوارث فلا يستحق بكر شيء بحكم الوصية ولكن يستحق حصة من الميراث، ہاں اس کا ملے گا، میراث کا حصہ ملے گا۔ دیکھو اب کہاں سے کہاں بات کی ہے، کدھر سے بات کہاں اٹھی ہے اور کہاں پہ ہم نے جا کے کو جوڑا ہے جا کے، اس نے کہا کہ جناب اس کو فوت ہوا، وہاں سے فوت ہوا، یہ اب کیا کرنا پڑتا ہے، اس میں غور و فکر کر کے ہمیں اس جگہ تک پہنچنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے آ گیا۔ اب مسئلہ زینب کے اس کا ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا نکاح فاسد اگر ہو تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا اس میں سے، بظاہر تو یہ دیکھنا پڑے گا، ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے یاد نہیں ہے اس میں سے کہ نکاح فاسد میں اگر خامن مر جاتا ہے اور نکاح فاسد تھا تو کیا اس کو میراث ملے گی بیوی کو یا نہیں ملے گی، یہ دیکھنا پڑے گا، مسئلہ میرے ذہن میں نہیں ہے نا، نکاح فاسد کے اندر کہ کیا اس کو ملے گی یا نہیں ملے گی، یا آپ لوگوں نے بھی تلاش کرنا ہے، آپ لوگوں نے بھی تلاش کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا آج کے لیے پھر